السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, انقلاب آئے گا, پرامن آئے یا خونی, آئے گا ضرور. عمران خان نے حکومت کو دو ٹوک بتا دیا ہے. اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد عمران خان آج کیمروں کے سامنے آئے اور رجیم چینج سے لے کر کل وزیر آباد کے حملے تک گزشتہ 6 مہینوں کی کہانی کھل کر بیان کرتے ہوئے انہوں نے آج سب کچھ بتایا کہ ان کے ساتھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیسا رہا. اپنا موقف بڑا کھل کر بیان کیا عمران خان نے. آج عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے قاتلانہ حملے کی ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی ہے, کیونکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کی FIR وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نامزد کر کے کٹوانا چاہتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ انہیں مارنے کا پلان پہلے ہی ہو چکا تھا. آج عمران خان نے خود بتایا کہ کل حملے کے وقت ہوا کیا, دیکھیے. میں جب کنٹینر پہ تھا ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے, میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں, میں گر جاتا ہوں, اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے. یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے. 2 آدمی تھے, یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے اس میں میں نے بچنا ہی نہیں تھا. میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا, اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا, اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی, اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی, کوئی انتہا پسند ہے, اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں. اس کے پیچھے پورا پلان تھا. یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں, اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے. اور عمران خان کے ڈاکٹر فیصل سلطان نے ان کے خطاب سے پہلے ان کی ٹانگ میں لگنے والی 4 گولیوں کی صورتحال کے بارے میں بتایا, لیکن وہ یہ نہیں بتا پائے کہ عمران خان کب تک صحت یاب ہو پائیں گے. تاہم خان صاحب نے ٹانگ پر لگے پلاسٹر میں ہی اس عزم کا اظہار ضرور کیا کہ وہ جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے پھر سے اسلام آباد کی کال دیں گے. میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ, اسلام آباد کی میں کال دوں گا. اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے, اور اگر ہم بحیثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. ناظرین, یہ تو بڑی obvious سی بات ہے کہ موجودہ صورتحال میں یقینی طور پر لانگ مارچ تو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے, لیکن عمران خان نے جن 3 افراد کو اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے, ان کے استعفوں کا مطالبہ کیا ہے, اور استعفے نہ دینے کی صورتحال میں تب تک احتجاج کی کال بھی دی ہے. لوگوں سے کہا ہے کہ تب تک آپ پروٹیسٹ کرتے رہیں جب تک یہ 3 شخصیات اپنے عہدے چھوڑ نہیں دیتی, استعفیٰ نہیں دے دیتے. انہوں نے چیف جسٹس سے بھی اس چیز کا مطالبہ کیا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو مارنے کا فائدہ, اس حملے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے, کس کو ہوا ہے, اور اس قاتلانہ حملے کے بعد نقصان کس کا تھا. ایک ایسے وقت میں جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف اپنے لانگ مارچ پہ کنٹینر پر کارکنوں کا ظاہرہ خون گرما رہے تھے, حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, ایسے میں انہیں کچھ ہو جانے کی صورت میں حکومت ویسے ہی مشکوک ہو جاتی, انگلیاں ان کی طرف ہو جاتی ہیں. اس لیے ان کے لیے ایسا کوئی پلان کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. پھر ایسے وقت میں عمران خان پر فائرنگ کیا PTI کے بیانیے کو ایندھن فراہم کرنے کے مترادف نہیں ہے, اس لیے حکومت کا ایسا سوچنا بھی نقصان دہ ہے. عمران خان جو پہلے ہی انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں, ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جانے کی صورت میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر مارشل لاء کی صورتحال پیدا ہو جائے تو بھی نقصان موجودہ حکومت کا ہی ہوتا. لیکن اس تجزیے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے لانگ مارچ کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی, خفیہ اور ظاہری نظر رکھی جاتی, قطع نظر اس بات کے کہ وہ مخالف نظریے کے حامی ہیں. میں بات کروں گی, مجھے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے رانا ثناءاللہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب کی جو میڈیا سے بات کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ زخموں کی کہانی بھی جھوٹ, 4 گولیاں بھی نہیں لگیں. وہ پھر سے وہی بیانات دے رہے تھے کہ اس جھوٹے کا, اس فتنے کا کسی کو کوئی بات پر یقین نہیں ہے. مطلب کہ حالت یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو اتنے زخم آئے اور 4 گولیاں لگی ہیں. دیکھیں, اگر خان صاحب بولیں کہ باہر دن ہے تو وہ کہیں گے کہ رات ہے. ان کی ایک کوشش رانا ثناءاللہ کی ناکام ہوئی اور وہ اپنی ناکامی ماننا نہیں چاہ رہے, اس میں اور کوئی 2 رائے ہے نہیں. جو خان صاحب, جو ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں, وہ سب جانتے ہیں
کہ خدا نخواستہ کسی کو ایک کینسر کی بیماری ہو، ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے بہترین ڈاکٹر ہیں اور شوکت خانم کتنا بہترین ایک ہاسپٹل ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں سوائے رانا ثناء اللہ کو، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، ان کا نشانہ چک گیا تو ان کی ناکامی ہوئی. اللہ نے خان صاحب کو بچانا تھا، انہوں نے ان کو بچا لیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو ایک نئی زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. لیکن سوالات تو بہت سے اٹھتے ہیں. آج بھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا. انہوں نے اپنا 25 سپٹمبر کا وہ 100 جلسے کا بھی سنوایا جس میں وہ آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا پلان ہے ان کو مارنے کا. اس کے باوجود سیفٹی میئرز کیوں نہیں لیے گئے؟ ان خطرات کے باوجود، ایون کہ جس دن آپ لوگوں نے جمعے کو لانگ مارچ بھی سٹارٹ کرنا تھا اس دن بھی یہ باتیں ہو رہی تھی. خان صاحب کہہ رہے تھے مجھے تب بھی روکا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی طرف سے یا خان صاحب نے کیوں اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا؟ وائی؟ دیکھیں سیریسلی لیا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں لیا. جتنی سیکیورٹی اس وقت وہ کر سکتے تھے کئی جگہوں پہ زیادہ تھی، کئی جگہوں پہ کم تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وزیر آباد پہنچے تو سیکیورٹی کم تھی. جو پہلے پولیس کی پیٹرولنگ کارز کنٹینر کے آس پاس نظر آ رہی تھیں وہ بھی کم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں تحقیقات میں آنی چاہیے. جہاں تک باقی سیکیورٹی، جیسے آپ نے خود شازیہ مینشن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایجنسیز کا بھی ایک فرض بنتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی صورتحال اس وقت ملک میں ہے کہ ایک خان ہے، اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے، جہاں تک خان صاحب کو پتہ ہے کہ ایجنسیز کوئی اتنے فیور میں نہیں ہیں، نہ تو پروٹیکٹ کرنے میں بلکہ اس لانگ مارچ کے چلنے میں بھی، اور نہ رانا ثناء اللہ اور پی ڈی ایم ہے. تو یہ ایک پرفیکٹ ڈیکوئے تھا لانگ مارچ کو اینڈ کرنے کا. بار بار یہ بات کی جا رہی تھی پی ڈی ایم کے لیڈر سے کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، 50 بندے ہیں، 70 بندے ہیں، 2000 بندے ہیں، میکسیمم انہوں نے بولے. لیکن آخر میں ختم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ خان صاحب کو ہی ختم کرنے کی کوشش کروں. میں شازیہ بار بار پچھلے ایک ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں ہر انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ 2 ہی طریقے ہیں خان صاحب، یہ آپ کو ڈسکوالیفائی کریں گے یا خدا نخواستہ آپ کے اوپر ایک جانی یہ کریں گے، اٹیک کریں گے. تو جی، تو وہ ہو گیا. اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ خان صاحب بچ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ جو استعفے مانگے گئے ہیں اس پہ بہت ضروری ہے. ابھی ایک آپ اس شو سے پہلے میں ایک شو کر رہا تھا، دیکھیں اگر ہم اس پہ ایک ایجوکیٹڈ گفتگو بھی کریں کہ جی استعفے کیوں دیں جب کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، جب کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، تو الزام تو ہے اور ایک انکوائری ہونی چاہیے. کوئی بھی انسان جس کے اندر تھوڑا سا بھی انصاف ہو وہ کہے گا یہ انکوائری چیف جسٹس آف پاکستان سے ہونی چاہیے. اس سے کم ہم بالکل نہیں مان رہے، کیونکہ باقی سب کچھ کمپرومائزڈ ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، جو یہ شو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے. جب انکوائری ہوتی ہے، میرے پہ انکوائری ہوئی جب میں گورنمنٹ میں تھا، ریزائن بندہ کرتا ہے. تو اخلاق اور آپ کی پوزیشن کی قدر اور جس ادارے یا جس گورنمنٹ کے لیے آپ کام کرتے ہیں اس کی بھی قدر، اس میں یہ ہے کہ آپ ریزائن کریں، چاہے رانا ثناء اللہ ہو، چاہے پرائم منسٹر شہباز شریف ہو. ان کو جب تک یہ جوڈیشل انکوائری ختم نہ ہو وہ ریزائن کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں ہے، وہ بھی چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ میں کیا سمجھتا ہوں یا ہم کیا سمجھتے ہیں. جسٹ اخلاقی طور پہ مورلی اور جس حالات میں ملک ہیں اس کو آگے رکھتے ہوئے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ استعفے لیے جائیں. زلفی بخاری صاحب بالکل ٹھیک ہے. 3 شخصیات کے نام تو آپ لوگوں نے لے لیے. صوبہ آپ کا، حکومت آپ کی، پنجاب پولیس آپ کی، وزیر اعلیٰ آپ کے، اس سارے پریمیسز میں سب کچھ ہوتا ہے. تو پنجاب حکومت سے، پنجاب پولیس سے بھی تو پوچھنا بنتا ہے. آپ بھی بتا رہے ہیں کہ کل جو پیٹرولنگ پولیس کی ہونی چاہیے تھی وہ بھی ذرا کم تھی پہلے کے مقابلے میں، وہ بھی ایسا کچھ نہیں تھا. تو کوسچن تو آپ لوگوں کی پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس سے بھی پوچھا جانا چاہیے نا. بالکل پوچھا جانا چاہیے اور پوچھا جائے گا، اور انشاءاللہ آج رات سے ہی وہ کارروائی شروع ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب ایک ایف آئی آر بھی ڈالنے کی کوشش کریں، جس انسان پہ گولیاں لگی ہیں وہ انسان ایف آئی آر ڈالنا چاہ رہا ہے 3 بندوں پہ، اور ایف آئی آر نہیں لاج ہو رہی. دیکھیں بڑا سمپل ہوتا ہے کہنا کہ یہ پنجاب جی آپ کی حکومت ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک کسی بھی حکومت میں اس میں وفاق کے بھی انٹرنچڈ لوگ ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں، چاہے آئی بی ہو یا ایجنسیز ہوں.
اس میں بیوروکریسی بھی انٹرینچڈ ہوتی ہے کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ، زیادہ تر، سارے نہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک اپنا رول پلے کرتی ہیں جو انہیں پلے کیا. اس لیے ابھی تک ایک FIR نہیں لانچ ہو رہی. جب حکومت ہم نے لی تھی 6 مہینے پہلے بھی، یا جب پنجاب ہمیں ملی تھی 3 مہینے پہلے، تب بھی جن پولیس آفیسرز نے 25 مئی پہ ظلم کیا تھا ان کے خلاف بھی FIRs یا ان پہ کوئی قانونی کارروائی کرنے کے لیے بڑی ہم نے مشکلات فیس کی، ریزسٹنس تھی سسٹم کے اندر. تو اتنا آسان نہیں ہے کہنا کہ کوئی سسٹم آن آف ہو جاتا ہے چاہے جس کی حکومت ہو. بڑی ریزسٹنس آتی ہے ہر جگہ سے. زلفی بخاری صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ بیک ڈور آپ لوگوں کے مذاکرات چل رہے تھے. اس بات کو میرے پروگرام میں بھی خان صاحب نے ایڈمٹ کیا تھا، اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جن سے بات ہونی چاہیے ان سے بات ہو رہی ہے. مینز اسٹیبلشمنٹ سے بات آپ لوگوں کی چل رہی تھی. اب اس انسیڈنٹ کے بعد، اس واقعے کے بعد، کیا مذاکرات کے سب دروازے بند؟ اور آج خان صاحب نے کہہ دیا ہے یا تو خونی انقلاب آئے گا یا پرامن انقلاب آئے گا. کیا مذاکرات کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، یا بس سب کچھ اب بند اور بس نکل جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا آریا پار؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں جی. انقلاب تو آئے گا جیسے خان صاحب نے بولا ہے. جو بات چیت ہوتی ہے، بیک ڈور چینلنگ ہوتی ہے، میں وہ بندہ ہوں جو سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہونی چاہیے. اگر ایک جنگ بھی آپ لڑ رہے ہوں اور جنگ کا آخری دن ہو کل، اور وہ انافوائڈیبل ہو اور کل جو بھی ہو آپ نے ایک دوسرے کو مار دینا ہے، پھر بھی اس رات کو مذاکرات ہونے چاہیے. کیونکہ مذاکرات جنگ کا بھی حصہ ہے اور پیس میکنگ کا بھی حصہ ہے. مذاکرات اگر خان صاحب کے اگر ہونے چاہیے تو صرف اور صرف چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہونے چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے. اور ان سے مذاکرات لیکن ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے، اب سیاسی ان کی جو انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف مذاکرات بھی آپ لوگوں نے جنرل باجوہ سے کرنے ہیں. جمہوری حکومت بیٹھی ہے نا، سیاسی معاملات ہیں، سیاسی لوگوں سے آپ لوگ کیوں نہیں حل کر رہے ہیں؟ آپ بیکاز جو سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ کہ آپ بات ان سے کرتے ہیں جن کے پاس پولنگ پاور ہو، جن کے پاس سائننگ اتھارٹی ہو. آپ بات ان سے کرتے ہیں ہمیشہ، چاہے آپ ایک فائنینشیل ڈیل کر رہے ہوں یا پولیٹیکل ڈیل کر رہے ہوں. اور اگر سیاسی چیزوں سے اسٹیبلشمنٹ کو دور رہنا تھا تو عمران ریاض صاحب سے لے کے شہید ارشد شریف صاحب تک، جمیل فاروقی سے لے کے ثابت شاکر تک، شہباز گل سے لے کے اعظم سواتی تک، جب ان کو ننگا کر کے مارا جا رہا تھا جیلوں میں، کسٹڈی کے اندر ٹارچر کیا جا رہا تھا ننگا کر کے، تو کیا جمہوریت ڈھونڈ رہے تھے اس وقت؟ پھر ہمیں اس چیپٹر کو کلوز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی پھر ہماری سیاست سے چیپٹر کلوز ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی ادھر ہی بات کرنا چاہتے ہیں. بات یہ نہیں ہے جی. بات وہ ہوتی ہے کہ وہ چیپٹر جب آپ کلوز کرنا چاہیں گی تو اس وقت کریں جب ایک بیلنسڈ سسٹم، پولیٹیکل ایکو سسٹم ہو ملک میں، جو اس وقت نہیں ہے. جب آپ کے پاس ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو لوگوں کی مینڈیٹ سے آیا ہے، چور دروازے سے نہیں آیا، یا کوئی انٹرنیشنل کنسپریسی سے نہیں آیا، یا یہاں سے کوئی انٹرنل کنسپریسی سے نہیں آیا. جب ایک مینڈیٹڈ، عوامی مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہو اور فوج ہو. انڈیا میں یہ مسئلے کیوں نہیں ہوتے؟ بنگلہ دیش میں یہ مسئلے کیوں نہیں ہوتے؟ یونائٹڈ کنگڈم میں یہ مسئلے کیوں نہیں ہوتے؟ امریکہ میں یہ مسئلے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ کو تب کرنا چاہیے جب دونوں وزن کے ہوں. فوج، پاک فوج، آرمی پاکستان کی بہترین انسٹیٹیوشن ہے، سب سے بہترین انسٹیٹیوشن ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں، مذاکرات کے باوجود شاید کوئی حل نہ ہو، لیکن وہ تب ہی آپ کو وزن دیں گے جب دوسری سائڈ پہ بھی ایسا ایک وزن کا پولیٹیکل پارٹی ہو. وہ نہیں جن کے ان کے پاس فائلیں اور انہوں نے بولا کہ اگر تم یہ بولو تو ہم آپ میڈیا پہ ان کا نام نہیں لینا، میڈیا بلینک ہو جاتی ہے. شہباز شریف کچھ کہہ نہیں کر سکتا، جیل میں چلا جاتا ہے. مریم کچھ کہہ نہیں سکتی، پاسپورٹ ضبط ہو جاتا ہے. نواز شریف بار جب لیول پلینگ فیلڈ ہو تبھی صحیح نیگوشیشن ہو سکتی ہے اور تبھی ملک کی بہتری آ سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے راز زلفی بخاری صاحب میرے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب ماہر قانون میں جو جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ چوہے صاحب آپ کا. چوہے صاحب، کل کے افسوسناک واقعے کے بعد حکومت کی طرف سے جارحانہ جو بیانات ہیں وہ بھی ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ تو عمران خان کے زخموں کی کہانی بھی جھوٹ سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 4 گولیاں بھی نہیں لگی ہیں. وہ آج پھر اتنی ایگریسو باتیں کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ حکومت کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اتنا بڑا کل انسیڈنٹ ہو گیا ہے, ایک پورے ملک کا ایک مقبول ایک عوامی لیڈر, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, حکومت کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. نہیں, اصل میں رانا ثناء اللہ میرا خیال ہے زیادہ ہے. اس میں ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان میدانی کال اس سے اتفاق کر سکتی ہیں. جو حکومت نے لائن لی ہے, حکومت نے لائن یہ لی ہے کہ اس کا بیان چلوایا ہے, اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے تو اس کو اس پہ معطل کیا ہے پولیس والوں کو کہ وہ یہ پہلا ہی ریکارڈ جو ریکارڈڈ اس کی اسٹیٹمنٹ تھی, بیان تھا نذیر کا, وہ کیوں چلایا ملزم کا, وہ اس میں انہیں معطل کر دیا سارا تھانہ. اس کے باوجود یہ دوسرا ویڈیو آ گیا. اب دوسرا ویڈیو ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کی مرضی سے تو نہیں آیا ہو سکتا جب وہ معطل کر رہے ہیں تھانے. اب یہ آیا ضرور ہے, اور میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ, پنجاب جو پولیس ہے وہ پنجاب حکومت کے ماتحت اتنی نہیں ہے, اتنے وہ سیریس نہیں دیتی پرویز الہی کو یا چیف منسٹر کو. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ملازمتیں محفوظ رہے گی اگر وہ ان سے ذرا فاصلہ رکھیں. پر جو بات ہے وہ جو سب سے خطرناک بات ہے, اور اس سے سب کو اثر پڑے گا, اس سے چیئرمین بلاول کی موومنٹ جو ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گی, اس سے زرداری صاحب کی مشکل ہو جائے گی, مولانا فضل الرحمان کی مشکل ہو جائے گی, خود شریف خاندان کی مشکل ہو جائے گی. اگر یہ بیانیہ جو انہوں نے اب اس کے نام اس کے زبان پہ ڈالا ہے وہ مذہبی موٹیویٹڈ لے کے مذہبی مجھے تو یہ لگ رہا تھا یہ نبی ایک نیا بن رہا ہے, خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہ نمبر ایک بن رہا ہے, یہ ایک نبوت کے دعویٰ کرنے والا ہے, میرا پیغام لے کے جاؤ اس طرح. اور میں بڑا پریشان تھا اس سے. یہ جو بیانیہ ایک نیا زندہ بنا رہے ہیں نا ممتاز قادری, یہ ویسے بڑی زبردست بات کر رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ بیانیہ بنوایا ہے, گھڑوایا ہے, یہ سب کے گلوں میں پڑ سکتا ہے اور سب کے لیے مشکل ہو جائے گی. بڑی زبردست بات کی ہے چوہے صاحب آپ نے. کوئی جھگڑا کون کر سکے گا جی, کوئی بات کون کر سکے گا. آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام پہ میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی گھبراتے ہوئے نہیں آئے گا کہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا ہی نہیں ہے, اور مولوی کسی کو تو مل سکتا ہے شک کا فائدہ, ہم لوگوں کو تو شک کا فائدہ ہی نہیں ملے گا. جتنے بھی اچھے مسلمان ہوں کوئی, اور نہ بھی ہوں کوئی مائنورٹیز میں ہو, اس کو بھی شک کا فائدہ دو, اس کو تو بالکل ہی نہیں ملتا اگر وہ اقلیت ہے. تو لوگ تو اپنے آپ سے لنچنگ, یہ کراؤڈ لنچنگ شروع ہو جائے گی. چوہے صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کا کام تھا, ظاہر ہے پنجاب میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے, سیکیورٹی دینا, اور پھر خان صاحب کا بار بار یہ کہنا کہ مجھے پتا تھا, یہ مجھے سپٹمبر کے مہینے میں بھی پتا تھا, اور یہ جس دن میں لانگ مارچ شروع کر رہا تھا مجھے تب بھی پتا تھا کہ 1 دن بعد 2 دن بعد میرے ساتھ یہ ہوگا. یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی ان کو سخت قسم کی فراہم کرنا, یا خان صاحب نے کی بھی کہیں نہ کہیں ہم کہیں مسٹیک ہے, غلطی ہے کہ انہوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا؟ پھر نہیں, خان کی بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, پر یہ خان کی مسٹیک یہ ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ پرویز الہی کو, چودھری پرویز الہی کو ڈائریکٹلی کہتا کہ بھائی وہ جو ساری کارڈن ہے اور سارا میرے ارد گرد سارا جو سیکیورٹی کارڈن ہوگا جس میں اور لوگ بھی, اکیلا خان صاحب تو نہیں تھا نا, خان تو اکیلا نہیں تھا, تو پارٹی کے لیڈر قائدین ساتھ کھڑے تھے, تو اس کو ضروری تھا کہ وہ اصرار کرتا کہ یہ سیکیورٹی کارڈن بڑا امپینیٹریبل بناؤ, ایسا ہو جس سے کوئی داخل نہ ہو سکے. یہاں بندہ مطلب ہے
ऑटोमेटिक वेपन लेके खुद कार असला लेके पहुंचे हुए हैं, और एक नहीं कम अज कम 3 पॉइंट पे कहते हैं फायरिंग हुई है। तो अब वो 3 पॉइंट पे एक तो जो पकड़ा गया है उसको, वो तो तोता है, तो तोते की तरह बोल रहा है। वो तो जिस तरह आया ही कि भाई अगर पकड़ा गया या तो मेरे पास ये बयानिया है, उसका बयानिया पहले दिन में मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर उसको दूसरे दिन तो जाहिर है पंजाब हुकूमत की मर्जी के बगैर तो ये वीडियोस रिलीज नहीं हो रही ना। नहीं, मैं नहीं समझता पंजाब हुकूमत की मर्जी के बगैर हुई है। पंजाब हुकूमत की मर्जी के मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत की मर्जी के बगैर हुई है ये, क्योंकि ये परवेज इलाही भी एक सियासी शख्सियत तो है, वो समझते हैं कि इसका मसला ये है कि ऐसी बात मसलक की शुरू कर दो तो चौधरी परवेज इलाही भी बाहर नहीं निकल सकेगा। बिल्कुल ऐसे वो जीरक सियासतदान है, इस लिहाज से वो कभी ये इजाजत नहीं दे सकता कि ये लीक किया जाए। ये कोई डेस्परेट बंदा ही इजाजत दे सकता है और या कोशिश कर सकता है, या जिसके हाथ वहाँ पहुँचते हो, जिसके पुलिस पे असर अंदाज हो सकता हो। और वो पुलिस जो है पंजाब की, इसमें मैं ये समझता हूँ कि वो जो मुल्ज़िम है नज़ीर और जो सवाल करने वाला, जो सवाल उससे करता है, इन दोनों को तहवील में लेना चाहिए और इनको तफ्तीश में शामिल करना चाहिए कि ये कहाँ से सवाल आए और कहाँ से जवाब आए, और ये कहाँ से, फिर साथ ये भी देखना है कि वो पिस्तौल 20,000 रुपए का कहाँ से ले सकता है, जो एक पुरानी सी सीधा सी। आखिरी सवाल चौधरी साहब, खान साहब ने जो मुतालबा किया है 3 शख्सियात के इस्तीफे का, क्या आप समझते हैं कि वाकई जब तक ये 3 शख्सियात रिज़ाइन नहीं करेंगी तब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और आज़ाद शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती? 2 बातें मैं अर्ज करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये तफ्तीश की बात नहीं, अभी तो पर्चा ही नहीं हुआ। पर्चा तो नहीं हुआ, आदमी है ना, FIR होना, तो जो भी बयान गलत हो सही हो, जो मुद्दई जो बयान देता है उसमें एक सतर का, एक आई का, एक टी का, एक जेड का फर्क नहीं डाल सकती पुलिस। उन्होंने सेक्शन 154 के तहत उन पे लाजिम है कि वो ये रिकॉर्ड करें। दूसरी बात जो आपने आखिरी सवाल किया, उसके जवाब में मैं ये अर्ज कर दूं कि इसके साथ साथ हमें अरशद शरीफ का मामला नहीं भूलना चाहिए। और उसका जो रिकॉर्ड आया हुआ है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कल से मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट उसमें मुलव्वस खुद ना हो, और मैं नहीं समझता कि होना चाहिए गवर्नमेंट को उसमें मुलव्वस, पर वो लोग ये समझना शुरू कर देंगे कि अगर उन्होंने वो रिकॉर्ड और वो डॉक्यूमेंट और वो एविडेंस सबूत जो कीनिया वालों ने दिया हुआ है उनको, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्होंने की है, मतलब कार, वो जो गाड़ी थी उससे उसकी रिपोर्ट, उसको गोलियां कहाँ से लगी, उसकी पूरी फोरेंसिक, और मसलन वेपन इस्तेमाल हुए, बुलेट रिकवर हुई हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट, जो बुलेट रिकवर अगर हुई है अरशद शरीफ शहीद के बॉडी से, वो उसकी रिपोर्ट और वो बुलेट, वो सारा एविडेंस पब्लिक प्रॉपर्टी बनना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्त के बाद। बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, इनकलाब आएगा, ज़रूर आएगा, चाहे खूनी हो चाहे पुरअमन इनकलाब हो, लॉन्ग मार्च भी नहीं रुकेगा। खास साहब ने आज कहा कि मैं जैसे ही ठीक होता हूँ लॉन्ग मार्च की कॉल दोबारा दूंगा। मतलब इस इंसिडेंट के बाद भी जो है
لگتا ہے کہ جو ہم ایک کشیدگی دیکھ رہے تھے وہ تھمے گی نہیں, مزید حالات خراب ہوں گے کیونکہ خان صاحب رکنے والے نہیں ہیں. شکریہ شادیہ. دیکھیے میرا خیال ہے جو واقعہ ہوا ہے وہ تو بہت جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, تمام سیاسی رہنماؤں کے لیے اور ان سب کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے جو ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں, جو پولیٹیکل کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں, ان سب کے لیے تشویشناک بات ہے. اس کا طریقہ, اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ ایگریڈ پارٹی ہیں, ان کو گولیاں لگی ہیں, ایک شخص وہاں جو ہے جاں بحق ہوا ہے, اور تو میرا خیال ہے ایک تو ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی. اب پرابلم یہ ہے کہ مرکز اور پنجاب میں دو مختلف نظریات رکھنے والی حکومتیں موجود ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہیں. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھیں کہ آپ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں اس کے اور اس کے تمام پہلوؤں کو. اور عمران خان جن پہ شک کا اظہار کر رہے ہیں, جن کے بارے میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں, جن 3 لوگوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں جس میں خود شہباز شریف بھی شامل ہیں, تو اگر وفاقی حکومت مطمئن ہے کہ وفاقی حکومت کا اس میں کوئی لین دین نہیں ہے, یہ پنجاب میں واقعہ ہوا ہے, پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے سیکیورٹی اس کی ذمہ داری تھی, لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے, تو پھر وزیر اعظم کو جو میرا خیال ہے اس میں ایک دن کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے, وہ لکھیں چیف جسٹس کو کہ آپ اس میں جوڈیشل کمیشن بنائیں اور پھر عمران خان صاحب تو مطالبہ کریں کہ ان کے ہوتے ہوئے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ساری ایجنسی سارے ادارے ان کے انڈر ہیں. نہیں, پہلے تو وہ سپریم کورٹ کو لکھیں چیف جسٹس. اب ظاہر ہے خان صاحب اگر ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں جس طرح ماضی میں ہم نے کہا ہے, جس طرح ماضی میں کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن یہ اسٹیبلش کر دے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انہوں نے نام لیا ہے, ان کی انوالومنٹ ہے, ان کی انوالومنٹ ثابت ہو جاتی ہے اس واقعے سے, تو یقیناً وہ پھر مورلی بھی پھر پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا پڑے گا. لیکن اگر وہ یہ ثابت نہیں کرتا اور یہ ثابت نہیں ہوتا اور کوئی دوسری جو وجوہات سامنے آتی ہیں جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں, تو پھر عمران خان صاحب کو اس کمیشن کی رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی ضرورت ہے, اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی زیادہ ذمہ داری گورنمنٹس کی ہوتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. وہ چیزوں کو نیچے لاتی, وہ تصادم کی طرف نہیں جاتی. تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر لیکن کیا کریں, یہاں پہ تو رانا ثناء اللہ صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ یہ زخموں کی کہانی بھی جھوٹی اور 4 گولیاں لگی نہیں, آج پھر عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہہ رہے تھے. چلیں وہ ساری چیزیں دیکھیے, ایک تو مسئلہ یہ کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ مولا جٹ کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ کو اور وزیر اعظم کو بھی اور جو نواز شریف صاحب ہیں انہیں بھی انٹیریئر منسٹر کی یہ ٹون نہیں ہوا کرتی. ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ کیا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے جس میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی اسی کلچر کا حصہ بن کر رہ گئے ہیں, اور دوسرے لوگ بھی, کہ جو زبان ہم استعمال کر رہے ہیں, جو لینگویج ہم استعمال کر رہے ہیں, اور جس انتہا پسندی کی ہم بات کرتے ہیں, جس کا آج خان صاحب نے بھی اشارہ دیا, جس کی مبینہ طور پہ جو ملزم نے بیان دیا ہے اس کا بھی ایک پس منظر اگر دیکھیں وہ صحیح ہے یا غلط مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ انتہا پسندی پھیلی ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نہ کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نہ سچویشن کو وہ جو ہے کسی طریقے سے ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کے لیے سب سے اچھا موقع یہ ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ بڑی غلطی تھی کہ ایک وفاقی وزیر کو بٹھا کر پی ٹی وی پر پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے, جاوید لطیف صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی تھی مذہب کو لے کر, دیٹ واز ویری رانگ. آپ دیکھیں, ہاں شادیہ یہی تو پرابلم ہے یہاں. اور وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس طرح کی پریس کانفرنس کی, بعد میں ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے اس موقف کا دفاع بھی کیا. اب جب اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی آدمی اس کا کوئی بھی مطلب لے کے کسی بھی طریقے سے, اور ہم نے بے شمار واقعات دیکھے ہیں اپنے ملک میں اس طرح کے, تو اب اس کے عوامل کیا ہیں. اب خان صاحب جیسے اس واقعے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی 2 طرف سے بس چلا تھا, ایک سامنے سے آیا تھا, ایک سائڈ سے ہوا تھا. اب وہ جو بلٹس ہیں, اور ظاہر ہے اگر 2 مختلف گنوں سے فائر ہوا ہے تو اگر بلٹس
کہ شیلز آپ وہ وہاں سے جمع کیے ہیں تو اس سے بڑی اس کا فورینسک کر کے بڑی آسانی سے پتہ چلا سکتا ہے. لیکن دوسرا پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک کو پکڑ لیا اور دوسرا کہاں بھاگ گیا, اس کی طرف تو پھر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں شادیہ, اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ جو الزامات عمران خان صاحب لگا رہے ہیں ان الزامات کی ایسی تحقیقات کروائی جائے جس سے وہ مطمئن ہوں. اب وہ تحقیقات وہ سپریم کورٹ پہ بار بار زور دیتے ہیں, چیف جسٹس سے بار بار زور دیتے ہیں. پہلے بھی میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ سائفر کے ایشو پہ بھی اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کمیشن بنا لیتے عمران خان کے پاس کیا جواب تھا کچھ اور آگے بڑھت کرنے کا. آج بھی جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی چین کو جس طرح وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں آپ بنا دیں, چیف جسٹس ایک کمیشن بنا دیں. اچھا مظہر صاحب, آج عمران خان صاحب نے ایک تو اس کو سلمان تاثیر کا نام لے کر سلمان تاثیر کے معاملے سے وہ مماثلت کرنے کی کوشش کی گئی, کل سے بھی لوگ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. پھر دوسرا مشرقی پاکستان کو لے کر کے کیسے ایک پارٹی کو مینڈیٹ کے باوجود کرش کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو حقوق دینے سے انکار کیا گیا, کس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. آپ کس حد تک اس ساری سچویشن کو جو آج عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اسپیشلی کل کے واقعے کو لے کر سلمان تاثیر سے مماثلت یا مشرقی پاکستان جو مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ اس وقت ہوا تھا, آپ کس حد تک اس میں مماثلت دیکھ رہے ہیں اور کیا حالات دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہے کہ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا؟ دیکھیے جو مشرقی پاکستان کی وہ مثال دے رہے ہیں وہ کافی حد تک اصولی طور پہ تو بات ٹھیک ہے, جس کے نتائج ہمیں نظر آئے 16 دسمبر کو. اس کے بعد ہم نے دیکھا صرف پیپلز پارٹی کو ہی نہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں نیشنل عوامی پارٹی پہ اسی طرح پابندی لگا کے آپ نے بائیں بازو کی سیاست کو کرش کرنے کی کوشش کی. پھر ہم نے پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے جنرل ضیاء الحق کے 11 سال میں جس طرح پیپلز پارٹی کو سپریس کرنے کی کوشش کی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جو ان کے ورکرز کو ٹارچر کیا گیا, پھانسیاں لگیں, کوڑے لگے, لیکن اس کے بعد پارٹی سروائیو کی. آج عمران خان یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ اس وقت فیڈرل لیول پہ آپ کو وہی سب سے بڑی جماعت نظر آتی ہے کیونکہ چاروں اسمبلیوں میں ان کی ریپریزنٹیشن ہے کسی نہ کسی طرح. ان کی جو شاخیں ہیں وہ مضبوط شاخیں نظر آتی ہیں. تو اس پولیٹیکل پارٹی کو آپ بالکل دیوار سے تو نہیں لگا سکتے. میرا خیال ہے جو ان کی گریونسز ہیں, لیکن اس کا کاؤنٹر جو نیریٹو ہے, اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پھر خان صاحب اپنے رویے میں بھی لچک لے کر آئیں, وہ خود بھی فلیکسیبل ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف جو ہے وہ یہ کہیں کہ آپ سے صرف گفتگو کی جائے اور کسی سے گفتگو نہیں کی جائے. اس طرح نہیں ہوتا. خان صاحب کو اسمبلی میں اب انہوں نے ایک اصولی فیصلہ کر لیا, وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. وہ اسمبلیوں میں جا کے بھی اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں, لیکن وہ سڑکوں پہ جو ہے وہ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کیا ہے دینے کو جو عمران خان کو دے سکے, اور عمران خان کے بھی ذرا جو اس وقت کشیدگی جو ایک جذبات ہیں وہ ذرا ٹھنڈے پڑ جائیں, اور خان صاحب کے پاس کیا ہے دینے کو حکومت کو؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ شادیہ گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے, جو ہے وہ پی ڈی ایم کی پارٹیز یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ بھائی اکتوبر کے بجائے الیکشن اگست میں کروا دیتے ہیں. 3 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی آسمان نہیں ٹوٹ جائے گا, کوئی آپ بڑی ریولوشن نہیں لے آئیں گے. تو جون میں یہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر لے اور 90 ڈیز کے اندر یا 60 ڈیز کے اندر آپ الیکشن کرا دیں اگست اگلے سال میں. تو گورنمنٹ ایک آفر تو کر سکتی ہے کہ جی ہم ارلی الیکشن جو ہے وہ کرانے کو تیار ہیں, اگست میں الیکشن ہو سکتے ہیں, جون میں یہ گورنمنٹ ختم ہو کے ایک انٹرم گورنمنٹ بنا سکتی ہے. ایک آفر تو دے وزیر اعظم, یہ گفتگو تو کریں, گفتگو آگے تو دیں. جب آپ آفر کریں گے, عمران خان صاحب کو بالکل یہ چاہیے کہ جو الیکشن کمیشن کے مسئلے پہ ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کے تحفظات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن کہیں عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن کے معاملے میں آپ گارنٹی لے لیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی, کہ اگر آپ جو ہے وہ گارنٹی دیتے ہیں اسمبلی میں, وہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے آپ اسمبلی میں آ جائیں ہم امینڈمنٹ کر لیتے ہیں,
تو خان صاحب کیا تیار ہوں گے؟ میرا خیال ہے ان کو لچک کی اس معاملے پہ دکھانی چاہیے. بالکل وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر الیکشن کا اعلان کر دیں، الیکشن ڈیٹ کا اعلان کر دیں، ڈیٹ بھی نہ ہو، وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ارلی الیکشن کرانے کو تیار ہیں، تو ان کے پارٹی کے لیڈر یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں. تو کہیں میٹنگ گراؤنڈ بنانا پڑے گا، کہیں ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا سا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. اگر الیکشنز پر بات ہو سکتی ہے تو اسمبلی میں آ کے ریفارمز بھی ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے. سڑکوں پہ صرف تصادم ہوتا ہے، سڑکوں پہ صرف کیوس ہوتا ہے، اور سڑکوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی پرائم منسٹر اٹیک ہوئے ہیں وہ سب سڑکوں پہ اٹیک ہوئے ہیں. بالکل صحیح. وہ ہم نے دیکھا ہے وہ جلسوں میں اٹیک ہوئے ہیں یا ریلیز میں اٹیک ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب میرے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. عمران خان پر حملے کے بعد تمام بڑے شہروں میں تحریک انصاف کے کارکن غصے میں ہیں، ٹائر جلا کر احتجاج کر رہے ہیں، کہیں کہیں پولیس کے ساتھ تصادم بھی ہو رہا ہے، مظاہرین کو بھگانے کے لیے آنسو گیس کے شیل بھی استعمال ہوئے ہیں. عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا اتنا آسان تھا کہ ایک سادہ لو شخص تھوڑی مذہبی موٹیویشن کے ساتھ ایک 20,000 روپے کا پسٹل لے اور ملک کے مقبول ترین لیڈر پر فائر کر دے اور عمران خان سمیت 14 لوگوں کو زخمی کر کے پولیس کو اعترافی بیان دے دے؟ کیا کھیل ختم پیسہ ہضم؟ کہاں تھے سیکیورٹی ادارے جن کی ذمہ داری تھی کہ ملک کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی جس میں سیاسی موٹیویٹڈ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اکٹھی ہو چکی تھی، کیا وہاں پولیس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سارے سیکیورٹی ادارے نظر رکھے ہوئے نہیں تھے؟ ناظرین، عمران خان پر حملہ کرنے والا نوید احمد، جسے مذہبی موٹیویٹڈ کہا جا رہا ہے یا وہ جسے مذہبی جنونیت کے بارے میں جو بیانات دے رہا ہے، اس کی زندگی سے ایسا کوئی مذہبی عنصر ملتا بھی نہیں. نہ وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، نہ ہی کسی جماعت سے باقاعدہ کوئی تعلق رکھتا ہے. تو پھر کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے؟ وزیر آباد کے کام سے گھر میں اپنی ماں، بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ یہ رہتا ہے. یہ چند مہینے پہلے سعودی عرب سے واپس آیا ہے جہاں یہ مزدوری کرتا تھا. بہت زیادہ مذہبی بھی نہیں ہے. محلے دار یہ بتاتے ہیں کہ علاقے کی مسجد میں کبھی کبھی نماز پڑھتے اس کو دیکھا ہے. اس سے زیادہ مذہب والی اس میں کوئی بات نظر بھی نہیں آتی تھی. کبھی کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا تھا. چپ چاپ رہنے والے بندے سے ایسا حملہ کرنے کی امید کسی کو نہیں تھی. عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ مذہبی شدت پسندی میں عموماً حملہ آور ڈر کے بھاگتا نہیں، اور اس حملہ آور کو تو پیچھے بھاگ کر پکڑا گیا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اس حملہ آور کے پیچھے کوئی سازش نہیں، صرف ایک ریلیجن، ایک ہیٹ تھی، تو اس کے امکانات بہت ہی کم لگتے ہیں. پھر بھی ناظرین، حتمی فیصلہ تو ظاہر ہے انویسٹیگیٹو جو ایجنسیز ہیں یہ انہوں نے ہی کرنا ہے. اگر مذہب کارڈ نہیں تھا تو دوسرا عنصر کیا تھا؟ اب آتے ہیں اس کے ایک ٹیکنیکل پہلو کی طرف، جس کی انفارمیشن میں نے پروفیشنل ہیڈ پسٹل چلانے والوں سے بھی اکٹھی کی ہے. اگر یہ پری پلانڈ حملہ ہوتا تو کیسا ہوتا؟ پھر اس میں پروفیشنل پسٹل استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی یہ 20,000 والا پستول جس میں آخری ویڈیو میں بلٹ پھنسی ہوئی ہے اور بوٹ لاک اور چیمبر جیم ہو چکا ہے. اگر یہ پری پلانڈ حملہ تھا تو پسٹل کے میگزین میں 12 سے 16 گولیوں کی کیپیسٹی ہوتے ہوئے صرف 7 سے 8 گولیاں ہی اس میں کیوں بھری گئی تھیں؟ اگر یہ پری پلانڈ حملہ تھا تو پسٹل پر سائلنسر استعمال ہو سکتا تھا جس سے فائر کی آواز کو بند کیا جا سکتا ہے. اگر یہ پری پلانڈ حملہ تھا تو حملہ آور نے فائر کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ یہ مناسب زاویہ بھی نہیں تھا. اگر یہ پری پلانڈ حملہ تھا تو ہیڈ پسٹل سے برسٹ کیوں نہیں چلایا گیا؟ کیونکہ نشانہ لیتے ہوئے کبھی بھی برسٹ نہیں مارے جاتے، کیونکہ پسٹل ہاتھ سے ہل کر اپنا نشانہ کھو دیتا ہے. اگر یہ پری پلانڈ حملہ تھا تو حملہ آور نے اپنے تحفظ کا خیال کیوں نہیں کیا؟ یعنی وہ بھیڑ میں سے بھاگ نہیں سکتا تھا، جیسا کہ ہوا بھی، ایسے ہی وہ پکڑا گیا. اگر وہ پروفیشنل شوٹر ہوتا تو گولی چلانے کے بعد اپنے فرار کا راستہ ضرور رکھتا. ناظرین، حملہ آور نوید اپنے بیان میں یہ بتاتا ہے کہ اس کے میگزین میں 7 سے 8 گولیاں تھیں جس کا اس نے برسٹ چلایا. اس میں سے کچھ بلٹس ضائع بھی ہوئیں. تو پھر خان صاحب سمیت 14 لوگ زخمی کیسے ہوئے؟ یہ ممکن ہے اسی پسٹل کی گولیاں جسموں کو چیر کر نکلتی اور دوسروں کو لگتی رہیں، لیکن پھر بھی اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہاں پر حملہ آور اور بھی تھے جو باقاعدہ پروفیشنل تھے، اور انہی فائرز کے آوازوں میں انہوں نے اپنے فائر بھی کیے تاکہ کہیں اور نظر نہ جائے. اس بات کی تصدیق کنٹینر کا ڈی جے بھی کرتا سنا جا سکتا ہے. اس کا ماننا ہے کہ نوید احمد نے کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے حملہ کیا، جبکہ اس نے بالکل سامنے سے گولیاں چلاتے ہوئے بھی ایک شخص کو دیکھا. ڈی جے کیا کہہ رہا ہے اس کو لے کر یہ بھی دیکھیے. میرا نام حمزہ اور میں خان صاحب کا مین ڈی جے ہوں. یہ بیسکلی 2-3 لوگ تھے، 2-3 جگہ سے فائر ہوا، کہیں ایک جگہ سے فائر نہیں ہوا. ایک جگہ سے چھوٹی گن جو کہ میڈیا میں آج کل چل رہی ہے، جس کو میں نے دیکھا اس کے پاس بڑی گن تھی. وہ بالکل سامنے مومٹی ٹائپ میں کھڑا ہوا تھا، وہ ہائٹ پر تھا کافی، ہمارے ایکول تھا وہ.
नाज़रीन, अगर हमले के वक्त गोलियां 2 या ज़्यादा तरफ से चलाई गई हैं तो फिर ये कातिलाना हमला किसी मजहबी मोटिवेशन या नवीद अहमद का नहीं है, क्योंकि इस हमलावर की वीडियो रिलीज़ होने के वक्त से ही मशकूक समझी जा रही है कि इसे बग़ैर फैक्ट चेक किए ही रिलीज़ कर दिया गया और इतनी जल्दबाजी में इसको रिलीज़ कर दिया गया। इसने जो कहानी सुनाई क्या असल है, और अगर इसमें कोई झोल है तो फिर वक्त से पहले रिलीज़ क्यों किया गया? ये ऐसे ही है जैसे अरशद शरीफ शहीद को गोली लगी और कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन के बग़ैर ही पुलिस ने इसे मिस्टेकन आइडेंटिटी कहकर एतराफ़ गफलत कर लिया और यहाँ भी खेल ख़त्म पैसा आज़म। हमलावर की बग़ैर तहकीकात वीडियो रिलीज़ करने पर वज़ीर आला पंजाब ने थाने के सारे अमले को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन वीडियो तो दूसरी बल्कि तीसरी भी बाद में रिलीज़ होती रही। तो क्या यहाँ भी कोई साजिश हो रही है या तहकीकात करने वाले वज़ीर आला के मुअत्तल कर दिए जाने के अहकामात के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं? असल माजरा क्या है? क्या ये तहकीकात भी पुरानी बहुत सी तहकीकात की तरह एक फिक्शन स्टोरी बनकर कहीं गुम हो जाएगी? ये वो सारे सवालात हैं जो हमने उठाए हैं, जिन पर गौर करने की और सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।